اور بالکل سب لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، بالکل کوئی آگے پیچھے نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میری پچھلی برادری تھی انہوں نے تو مجھے چھوڑنا تھا، جو نیکسٹ کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر، جو نیکسٹ اللہ مسلم کمیونٹی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. موسٹلی لوگوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیو مسلم گھٹیا لوگ ہیں. مطلب یہ بات مجھے فیس ٹو فیس کہی گئی ہے کہ نئے مسلمان تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، ان کو کون بیٹی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جی بڑا ہی اسٹارٹ ہی بڑا ہمارا ٹریجک قسم کا ہوا. آپ ان سے پیار کرتے تھے نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ ان سے ابھی تک پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور میری یہ دعا ہے، اگر وہ ہماری بہن ہمیں سن رہی ہے تو ایک دفعہ دل اپنا صاف کر کے نا کوشش کریں، آپ بھی اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں نیگیٹیوٹی نکالنے کی نیت سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، مگر ایک دفعہ نا پڑھیں صحیح. آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی، بہت سی ایسے مسنگ لنک ملیں گے جو آپ کو ہندوازم کے اندر نہیں ملتے. مجھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کوئی غزوہ تھا، مجھے ایگزیکٹ غزوہ نہیں یاد وہ کون سا، جس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم تھی تو وہ مدینہ والوں سے زیادہ مکہ والوں کو نبی پاک نے دے دی. تو مدینہ والوں کو تحفظات ہوئے کہ آپ نے اپنی برادری کو زیادہ سوچا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے نبی کو لے جاؤ، تم اپنے اللہ کو لے جاؤ، یہ زیادہ تمہیں قبول نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہی زیادہ قبول ہے. تو احمد بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی وہی فیصلہ کیا، وہی اسی چیز پہ آپ نے اکتفا کیا جو مدینہ والوں نے کیا تھا کہ بھائی اسلام کے لیے، نبی پاک کے لیے ہر چیز قربان ہے. اور یہ آپ کی نا بہت لمبی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ العزیز مستقبل دور میں یا قریب میں بعد از مرگ آپ کو 10 ٹائمز ہوگے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو یہ چیز واپس ریٹرن ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو یہ مجھے بتاؤ کہ بچپن سے ہی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا ہندوازم پہ؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم ہوا نہیں کرتا. تو کیسے ہوا حادثہ؟ بچپن سے تو میں اپنے گھر کے اندر مطلب جو بھی ہندوانہ عبادات ہیں ان کو دیکھتا تھا، جو بھی ان کی پریکٹسز ہیں ان کو دیکھتا تھا، لیکن وہ میرا دل ان کو مانتا نہیں تھا کرنے کے لیے. چھوٹا تھا میں کافی. پھر جب ہوئی تو میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات پہ میں نے جو فرسٹ سورت ہے سورہ اخلاص اس کو مطلب یاد کیا نا، لرن بائی ہارٹ. تو وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ہندوازم میں بہت سارے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. دیر آر آلموسٹ 33 کروڑ گاڈز اینڈ گاڈیسز، اینڈ دیز 33 کروڑ گاڈز اینڈ گاڈیسز کنٹرولز ڈفرنٹ فنکشنز. تو جب میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، کوئی اس جیسا ہے نہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ایک اللہ جو ہے یہ سارے فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور دوسری طرف بارش کے لیے وہاں ایک اندر دیو ہے، وہاں زندگی اور موت کے لیے شیو ہے، وہاں عقل اور وزڈم کے لیے برہم دیو ہے، اور اس طرح دیوی کالی دیوی ہے، اور دولت کی دیوی وہ ہے کیا کہتے ہیں لکشمی ہے، اور پھر سر سنگیت کی دیوی سرسوتی ہے. تو میں نے کہا یار مائنڈ مانتا نہیں ہے اس بات کو. آؤٹ سورس کیے اختیارات وہاں پہ ہے نا. اللہ مطلب مجھے زندگی مانگنی ہے تو مجھے وہاں کیا شیو کے پاس جانا پڑے گا، تو پھر وہاں سے گھوم کے آؤں گا، سرسوتی کے پاس بیٹھوں گا، اس سے اچھی آواز لوں گا. میں کہ یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے گھر میں کافی سارے مطلب ہمارے آئیڈلس پڑے ہوئے تھے. تو آئی آسکڈ فرام مائی فادر کہ بھائی یہ ان میں اللہ کون ہے. میرا تو وہی 6 7ویں کلاس والے بچے کا دماغ تھا. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار، یار یہ کیسا کوشچن کر ان میں کہاں ہے اللہ. تو میں کہ پھر تم مانتے کیوں؟ ہاں اللہ نہیں ہے تو تم مان، مجھے تو بتاؤ ان میں اللہ کون ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک اکیلا ہوں اور میں سارے کام کر سکوں. تو خیر تھپڑ کھا لیا میں نے. پھر نیکسٹ ڈے میں گیا، میرے ٹیچر عبدالرحمان قریشی صاحب اللہ انہیں حیات رکھے، ابھی اسلام آباد ورسٹی پروفیسر ہیں، ان سے میں نے یہ کوشچن کیا کہ مجھے جو کل پڑھایا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ میں نے اس بات پہ تھپڑ کھایا. انہوں نے کہا کہ تم نے جو صحیح سوال ہے وہ غلط جگہ پوچھ لیا. ہاں صحیح. تو کہتے تم کیا چاہ کیا رہے ہو، مطلب کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو. تو میں کہ سر میں یہ آپ نے پڑھایا نا احد، اس احد کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے اس سے یہ چاہیے، میں اس سے مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کہتا ہے میں سب دے سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ میں تم ریسرچ میں نا 5-10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بریف کرنا شروع کیا. کرتے کرتے وقت گزر گیا. میں 10th میں پہنچ گیا، کلاس 10th میں اپنی میٹرک میں. اب میٹرک میں پہنچوں تو سر میں اسلامیات میں صحیح پہلوان بن گیا تھا.
اچھا میرے تو لوگوں کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہم سے زیادہ اسلامیات جانتا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی کبھی؟ فرینڈس انشاءاللہ وہ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے, سارے دیکھیں گے ضرور. اچھا وہ مجھ سے سر میری میٹرک کے پیپر پہ آیتوں کے ترجمے پوچھ رہے ہوتے تھے, یار وہ فلانی آیت کا ترجمہ بتا, یار اس حدیث کا ترجمہ بتا. جو سپرنٹینڈنٹ تھا ہماری میٹرک میں, وہ کہتا ہے یار یہ تم اس سے پوچھ رہے ہو, اس کو تم سے پوچھنا چاہیے. پھر آگے لائف کالج یونیورسٹی میں مصروف ہو گئی, ایم بی اے کر لیا میں نے یہاں سے پشاور ایم سائنسز سے. پھر میں وہاں چلا گیا کراچی میں کچھ, بس وہی کراچی کی لائف آپ کو پتہ بڑی ٹف ہے, تیز لائف ہے. تو اس میں مجھے سر موقع ملا جو ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے کا, ترجمہ, تفسیر, فقہ, اجتہاد. کوئی استاد تھا آپ کا, کوئی استاد تھا یا خود سے ہی پڑھا سارا؟ سر کافی کچھ خود سے پڑھا ہے, اور کافی گائیڈنس مجھے مفتی طارق مسعود صاحب سے ملی. بہت 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 کیا بات ہے مجھے, زبردست, سیلیوٹ ٹو طارق مسعود صاحب, زبردست. جی جی سر, ان کے مطلب میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ ان کی میمز بنا رہے ہیں سر, ان کے بڑے بہت بڑے کام ہیں. میرے جیسے پتنی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ راہ راست وہ لے کر آئے. وہ میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی پولیٹیکلی یا مورلی ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب کی گائیڈنس اور اسلامک اسٹڈیز, انہوں نے میرے کانسیپٹس کو بدلا ہے. مجھے وہ کویشچنس کے جواب ملے ہیں جو میں بچپن سے ڈھونڈتا رہا ہوں. واہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سر, میں نے ہندوازم کی بھی بکس پڑھی ہیں. میں نے بائبل کو پڑھا ہے. بائبل جو ہے وہ کیونکہ اس میں توریت ہے, سام جی, اور بائبل ہے, بائبل آف لوک ہے, بائبل آف میتھیوز ہے, بائبل آف جان ہے, بائبل آف مارک ہے, اور پھر اس کے مطلب جو بائبل پوری ہے اس کو بھی بڑا اچھا اسٹڈی. اور وہ اسٹڈی میں نے کیوں کی تھی, میں نے کانٹرڈکٹری اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ بکس کیا کہہ رہی ہیں. تب سے نکل کے آیا ہوں تو دین آئی فاؤنڈ کہ نہیں یار, قرآن تو بہت افضل ہے. قرآن آپ کو بہت زیادہ کلیئرنس دے چیزوں کے بارے میں, اور وہ سچ ہوتی ہیں. اگر میں ہندوازم کی بات, ہندوازم میں جو ہے وہ متھ بہت ہے, کہانیاں بہت ہے. ہیو یو ایور سین اے منکی فلائنگ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل کبھی بھی نہیں دیکھا. بٹ پتہ کیا بات ہے, مجھے انڈین بھی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, تو موٹیو کبھی یہ نہیں ہوتا کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے. جو اس طرح کی جو سپر نیچرل چیزیں ہیں یہ اسلام میں بھی آپ کو مل جاتی, ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی کہے کہ مسیح علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا, تو کسی نے زندہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کون سا انسان براق پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ گیا, تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. تو میں کہوں گا بیٹر ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتا دوں, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں. جی, نبی تھے, ٹھیک ہے. اللہ نے ان کے بھائی کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا, ہارون. جی, ہارون علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی پیدا ہوئے اور ان کی نسل بھی بڑھی. میرے ایک ہندو کزن نے مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ تمہارا جو اسلام ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مت ہے. کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, تم لوگوں کے یہاں ایک دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے گنیش, ٹھیک ہے. میں اس کو سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی نہیں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسے کہا جاتا ہے گنیش, جس کا آدھا جو دھڑ ہے وہ آدمی کا ہے اور سر جو ہے وہ ہاتھی کا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارے مطلب یہ لوگ ہمیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے انبیاء کرام ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کے بچے پیدا ہوئے, ان بچوں کے بچے پیدا ہوئے, ان بچوں کے ان کے بھی بچے پیدا ہوئے. تو یہ جو ایک شخص ہے جس کا سر ہاتھی کا ہے اور دھڑ انسان کا ہے, یہ ری جنریٹ کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. یہ بھی اگر آپ کے حساب سے نبی ہے تو پھر نبی جنریٹ کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس طرح بہت سارے میں آدھے سر ہاتھی اور آدھے دھڑ انسان کے ہونے چاہیے تھے. میں نے یہ دیکھا, مطلب آئی تھنک کہ کافی ہندوز بھی اس بات کو سنے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہندوازم ہے وہ موسٹ پروبلی 99.9% متس پر قائم ہے. اچھا, اسٹوریز بہت زیادہ ہے. سر میں کہتا ہوں کہ اگر غزوہ بدر ہوئی, اس میں 313 لوگ, 1000 لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس طرح تھا سسٹم. میں خود عمرہ کر کے آیا ہوں, میں خود غزوہ بدر کا میدان دیکھ کر آیا ہوں, میں وہاں مسجد عریش دیکھ کر آیا ہوں جہاں ماشاءاللہ خیمہ لگا ہوا تھا. تو سر یہ سب پروف وہاں پہ موجود ہے کہ یہاں پہ یہ سب ہوا, ٹھیک ہے. یہاں جو اگر آپ آ جاتے ہیں, مہا بھارت کا کوئی پروف نہیں ہے. نہیں ہے نا, کروکشیتر کی مٹی آج بھی لال ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. میں سر اس بات میں ہوئی تھی نا, میں اگر آپ کہتے ہیں سر, ایک کوشچن ہے سر سمپل سی نا. ابھی پچھلے دنوں میری انسٹاگرام پہ اس پہ میرے اچھے خاصے فالوورز ہیں, تو کسی نے لکھا کہ ہو از دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. میں نے اس کمنٹ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم,
the best personality in the world. میرے کمنٹ ٹھیک ہے پہ ہی کسی نے لکھا شری کرشن جی، ٹھیک ہے، تو شری کرشن جی لکھ دیا، مطلب وہ میرے بات کو کانٹرڈکٹ کر رہا تھا. آبویسلی مجھے انڈیا میں بہت لوگ دیکھتے ہیں، میرے ٹھیک ہے انسٹاگرام کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں نے کمنٹ میں لکھا، میں نے کہا دیکھو بھائی، شری کرشن جی جو تھے، میں آپ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ مکھن چوری کر کے کھاتے. آپ نے دیکھا اس شخص کا انٹرویو، مطلب وہ اس شخص نے اپنا سختیوں کا ذکر کیا، چونکہ یہ شخص پہلے ہندو تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا. تو اس شخص کا جو فیملی تھا، تو وہ فیملی نے اس شخص کے ساتھ تمام تعلقات کو چھوڑ دیا. مطلب اس شخص نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیا، جائیداد چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ دیا. تو اس سے پہلے اس شخص نے کچھ اور انٹرویو بھی دیا. تو اس شخص نے یہ بھی انٹرویو دیا کہ میں جو اسکول میں کس ٹائم پر پڑھائی کرتا تھا، تو اس ٹائم پر ہمارے پاس ایک بک تھا اسلامیات، اور وہ بک میں نے اسٹڈی کیا، مطلب میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیا، اور ہم کو معلوم ہو کہ یہ سچا دین ہے. اور تو پھر اس شخص نے جو اسلام قبول کیا دل کے ساتھ، تو اس شخص نے اسلام کے ساتھ بہت محبت تھا، اور وہ اکیلا رہے. تو مطلب جو دین آتا ہے تو وہ سختیوں کے ساتھ آتا ہے. اگر جب ہم اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی واقعات کو سننے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور جو بھی صحابہ تھے، تو انہوں نے سختیاں برداشت کیا. تو مطلب دین جو آتا ہے وہ سختیوں کے ساتھ آتا ہے. تو اس ویڈیو آپ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیا، اپنے واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کو شیئر کرو. تو اس شخص نے انٹرویو دیا، بہت رونے والا انٹرویو ہے. تو ہمارے چینل پر اور بھی ویڈیو موجود ہے اس شخص کا، اگر آپ دیکھتا ہے تو ہمارے پروفائل پر جا کر آپ دیکھ لو. اور ہم ہمیشہ کے لیے اسلامک ویڈیو اپنے چینل پر شیئر کرتا ہو، تو اس کے لیے ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو سب پر شیئر کریں اپنے دوستوں کو.